یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام آپ کے لیے اس دفعہ مختلف اور منفرد پروگرام لے کر آیا ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آج کل۔ آج اس کی 11ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں معلومات ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے فضائل کے اعتبار سے، جن کو امہات المومنین قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ماں تو کسی عام آدمی کی اور کسی عام فرد کی وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس کا بھی کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخصیت مومنوں کی ماں قرار دی جائے تو وہ کتنی عظیم ہوگی۔ لہٰذا جب اتنی بڑی ہستی ہو، یا ایسی تمام مقدس ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی اور منسلک ہیں، اور آپ کے ساتھ اس بندھن کی وجہ سے وہ ہماری مائیں قرار پاتی ہیں، تو ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ اور اس لیے بھی ضروری ہوگا کہ مائیں ہمیشہ ہی اولاد کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہیں۔ ایک عام ماں بھی اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، وہ اس کو آئیڈلائز کرتا ہے۔ اگر ماں اللہ کی بنائی ہوئی ہو اور روحانی ہو اور ایسی ہستی ہو جس کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اور پھر اس کی زندگی اور اس کی سیرت سے سیکھنے کے کیا کیا اسباق ہوں گے۔ یہی سب کچھ آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں۔ مختلف اشکالات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ، اور اس میں مختلف قسم کے بلکہ مختلف طبقات کی پیدا کردہ غلط فہمیاں، ان کا بھی آپ کے سامنے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حوالوں سے جوابات آپ سن رہے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اس کی زندگی کا آدھا حصہ تقریباً ان کے گھر میں گزرا ہے، اور گھر میں جو بہترین اس زندگی کا مشاہدہ کرنے والی اور اس زندگی سے سبق سیکھ کر ہم تک پہنچانے والی ہماری مائیں ہیں، یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ہم تذکرہ چلتے چلاتے پہلی بیوی آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے چل رہا ہے، اور اس کے بھی اب آخری حصے میں ہم داخل ہوئے چاہتے ہیں، جس میں خاص طور پر جو مشکلات کا زمانہ آپ کی نبوت کے بعد تو مشکلات مسلسل ہی رہیں، اور آپ کو تو مدینہ میں بھی لوگوں نے چین نہیں لینے دیا، لیکن بالخصوص جو مکی زندگی ہے وہ بہت ہی صعوبتوں سے بھری ہوئی، مصیبتوں سے بھری ہوئی، اور بہت سارے دکھوں کے ساتھ تھی۔ ان دکھوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا کیسے ساتھ دیا، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، وہاں سے ہم جان سکتے ہیں ایک ماں کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو بڑی ہی راحت کی زندگی گزار کر آنے والی ایک دم مصیبتوں میں آ جائے اس کو کیسا عالی کردار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روشن کردار موجود ہے۔ اس پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہمارے استاد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جناب بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ مسلسل ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت احسان اللہ، آپ کا سفر ٹھیک رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بات کرتے کرتے سیدہ خدیجہ کا جیسے ہم ذکر کر رہے تھے، اور چونکہ سیدہ کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں پہلی بیوی تھیں، گویا نبی پاک علیہ السلام کی پہلی محبت تھی۔ تو پہلی محبت عام طور پر انسان کے ذہن اور اس کے دل پر بڑے گہرے نقوش چھوڑتی ہے، اور وہ اس کی محرومی ساری زندگی کبھی وہ اس کو بھلا نہیں سکتا۔ تو یہی بات کم و بیش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ سیدہ کو کبھی بھلا نہیں سکے، کسی بھی موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر، کسی غم کے موقع پر۔ تو میں اپنے سوال کو وہ جو جہاں سے ہم سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا وہاں سے بعد میں جوڑوں گا۔ پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ سے، سیدہ کے جانے کے بعد بھی کیسی شاندار محبت کرتے رہے۔ دیکھیے، آپ نے ایک تو یہ بالکل درست بات کی کہ پہلی زوجہ محترمہ ہے وہ،
پھر تقریباً 23 سال یا اس سے زیادہ 28-29 سال ساتھ رہا ہے. صحیح، سب سے طویل رفاقت رہی ہے. اور اس طویل رفاقت کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے اللہ اکبر کہ جس میں سیدہ خدیجہ ایک مثالی بیوی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر ہے. ایسی جوڑی پہلے انسانی تاریخ نے شاید نہیں دیکھی. بالکل صحیح. فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اہم ترین زمانہ ہے ہر اعتبار سے. جوانی کا دور ہے اور مشن بھی اسی میں آیا بعثت کا، اور اس سے بڑا مشن ہو نہیں سکتا کوئی نہ تھا. انبیاء باقی جو ہیں وہ پورے عالم کے لیے ساری بشریت کے لیے کبھی نہیں تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور پھر مشن بھی ایسا جس میں تکمیل ہے نعمت کی، دین کی. صحیح. اور قیامت تک کے تمام جو مشکل ترین مراحل ہوں گے انسانیت کے لیے، ان تمام کے لیے رہنمائی ہے اس میں. تو اس مشن میں سب سے زیادہ لمبا عرصہ جس شخصیت نے ساتھ دیا اور بھرپور انداز میں ساتھ دیا وہ سیدہ خدیجہ تھی. بالکل صحیح. اس لیے فطری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یاد کبھی آپ کے دل سے محو نہیں ہو سکی. بلکہ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ خدیجہ کے بعد محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں، وہ جیسے خود بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذکر کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے. گھر میں آتے ہوئے بھی کسی نہ کسی بہانے سے ذکر ہوتا تھا، گھر سے جاتے ہوئے بھی. یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے. مدینہ کی بات ہو رہی ہے، جہاں ایک نہیں اب 8-10 بیویاں متعدد ازواج موجود ہیں. اور سیدہ خدیجہ کی عمر زیادہ تھی اور وہ زیادہ کم عمر ہیں زیادہ تر، اور وفات بھی پا چکی ہیں. اور سیدہ خدیجہ وفات بھی پا چکی ہیں. اس کے باوجود بلکہ وہ کہتی ہیں کہ ان کا ذکر اتنی کثرت سے فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی بات پہ مجھے رشک آتا تھا ان پہ، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا یعنی اور کسی، بلکہ میرا خیال یوں فرمایا کہ مجھے آپ کی زندہ بیویوں میں سے کسی کے ساتھ مجھے اپنا مقابلہ اور رشک نہیں ہوتا تھا، مجھے آپ کی فوت شدہ بیوی کے ساتھ رشک آتا تھا جس کو دیکھا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات کہی سیدہ عائشہ نے. فرماتی ہیں کہ ذرا اگر میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتی جس میں یہ ہوتا کہ جناب آپ یہ ذکر بہت زیادہ آپ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ ذکر ختم ہی نہیں ہوتا تھا. فرماتے تھے کانت قضا و کانت قضا و کانت قضا. یہ لفظ ہے سیدہ عائشہ کی. اس میں یہ بھی خوبی تھی اور یہ بھی خوبی تھی اور یہ بھی خوبی تھی اور یہ بھی خوبی. پھر وہ زیادہ ذکر ہوتا تھا ان کا. اسی طرح سے یہ سب یاد اور محبت کی شدت کی بات ہے. اسی طرح سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کندھے پہ ایک صرف چادر ڈالی ہوئی ہے، اور دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. اللہ واہ. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے لپ کے دروازے کی طرف کہ وہ کندھے کی چادر بھی گر گئی اور زبان پہ یہ تھا اللہم حالتو. یہ خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے کے انداز سے آپ کی جو مشابہت تھی، مشابہت، اس سے پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ کس طرح اللہم حالتو، اے اللہ یہ حالہ ہی ہو. اس میں دعا بھی ہے، وہی ہو. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ حالہ کو اندر لے کے آئے، ان سے بات کی، اور وہ سارا طریقہ جو تھا ان کی گفتگو کا اور ان سے بات کرنے کا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ تعلق کیا تھا. حتیٰ کہ ایک بار ایک کالی افریقن بوڑھی عورت آئی. سبحان اللہ. اور وہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اس کی طرف توجہ مبذول فرما لی اور اس سے حال پوچھا اور بہت احترام سے اس سے بات کی اور بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کی، اس کی مدارات کی.
تو جب وہ چلی گئی تو سیدہ عائشہ نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ یہ کالی، اور وہ ظاہر ہے کہ جو کالی خواتین تھیں وہ کنیزیں ہوتی تھیں، کنیزیں تھیں، تو اس کے لیے اتنا زیادہ آپ نے اتنا اس کا اہتمام دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی. اللہ اکبر. ہر چیز جو سیدہ خدیجہ سے جس کی یاد وابستہ ہے، منسوب ہے، دیکھ لیجئے اس سے منسوب ہے. اس کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی عورت جو جس سے براہ راست کوئی رشتہ بھی نہیں اور وہ کوئی غالباً کنیز وغیرہ ہے، اور اس زمانے میں وہ سیدہ کے پاس آیا جایا کرتی تھی، اس وجہ سے آپ نے ان کا اتنا احترام کیا اور فرمایا کہ بھئی یہ جو ہے نا حسن العہد من الایمان، یہ جو ہے کسی کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے تو پھر وہ اسی طرح اچھا گزرنا چاہیے. سبحان اللہ. بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خاتون جو تھی ام ظفر نام تھا اس کا، صحیح، وہ سیدہ خدیجہ کی مشاطہ تھی. اللہ اکبر. بال سنبھالنے گایا کرتی تھی. واہ سبحان اس اللہ. کو بھی اتنا احترام اتنا احترام دیا ہے اور اتنا پیار اور محبت. اچھا ابھی آپ کے بے پناہ ہے. آپ کے ایک جملہ تھا آپ کا کہ وہ جو اہم ترین مطلب خواتین ہیں جن کو ہم نبی پاک علیہ السلام کی زبان میں کامل ترین عورتیں کہہ سکتے ہیں، تو کبھی کوئی جوڑا ایسا مثالی نہ تھا. تو واقعی جب ہم اس پر غور کرتے ہیں خاص طور پر کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں 4 کامل ترین عورتیں ہوئی ہیں، اور ان کا نام آپ خود بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک آپ کی اہلیہ اور ایک آپ کی بیٹی ہیں، اور 2 ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اور ایک فرعون کی اہلیہ. اب دیکھا جائے تو سیدہ خدیجہ کے علاوہ کسی اور کو ایسا شوہر بھی نصیب نہیں ہوا. اس اعتبار سے بھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت کہ ان کو شوہر بھی تو ایسا ملا ہے، ان کی فضیلت اور ان کے قدر و منزلت جو ہے وہ کیا. اچھا شیخ اور اس میں ایک فضیلت یہ بھی دیکھ لیجئے جی کہ 4 عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کامل ہیں، 2 ماں بیٹی ہیں. سبحان اللہ. وہ بیٹی کس نے پالی، کس نے پرورش کی؟ سیدہ. واہ. تو حضرت فاطمہ کی فضائل جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے بھی ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ان کے بھی فضائل ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے اولاد کی تربیت میں ظاہر ہے والدین کا ہی سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اور سیدہ خدیجہ کی بھی تربیت. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ہم چونکہ پچھلا پروگرام جہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا کہ آپ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے اور سیدہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہ بڑا مشکل دور تھا جب عرب نے سارے قریش نے، اور قریش کا جو ہے وہ خاص قریش کا یہ قبیلہ بنو ہاشم جو ہے اس کا مقاطع کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا. کوئی چیز نہ بیچی جائے گی، نہ خریدی جائے گی، نہ ان سے کوئی واسطہ ہوگا تعلق ہو. 3 سال. ان 3 سالوں میں کبھی کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ بطور بیوی کے جیسے کوئی شکوہ؟ ہمارے ہاں چونکہ یہ بات بڑی عام سی ہے، میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آسانی میں تو سب بیویاں خوش رہتی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں سے راضی ہوتی ہیں، لیکن جب آسانی کے بعد کبھی مشکل آئے خاص طور پر تو اس پر بہت بڑی بڑی جو خواتین ہیں ان سے بھی شکوہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی طور پہ اپنے شوہروں سے شکوہ کرتی. کوئی ایسی مثال بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں سیدہ کے بارے میں کبھی شکوہ کیا ہو؟ شائبہ بھی نہیں ہے اس کا، کبھی بھی قطعی طور پہ کبھی کوئی شکوے کی بات نہیں آئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، کبھی بھی نہیں. بلکہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ اتنی ناز و نعم میں پلی ہوئی شخصیت، عمر بھی کافی، بچے ماشاءاللہ کافی، ان کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کی تربیت کی وجہ سے جو کچھ ان کے جسم اطہر پہ بیتتا ہوگا وہ بھی سارا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور خیال رکھنے میں بھی مثالی خاتون ہے، کوئی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود وہاں ساتھ ہے، اور یہ ایسی محبت ہے 2 طرفہ کہ جس میں سیدہ خدیجہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت خاوند محبت کرتی تھیں، بلکہ بحیثیت رسول بھی بے پناہ محبت تھی. ٹھیک، یہ تو دوہری بات تھی. بالکل صحیح. اور اسی لیے تو سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنا آپ بھی نچھاور کر دیا. واہ. مال بھی کر دیا، عیش بھی. کوئی مجبوری نہیں تھی، سیدہ خدیجہ چاہتی تو باہر رہ سکتی تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، ساتھ رہیں. اور وہ سمجھتی تھیں کہ ان کی زندگی کا جو خوبصورت ترین لمحے ہیں
وہ وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے، خوشی میں بھی اور مشکل کے وقت بھی، وہ بھی خوبصورت تھے ان کے لیے۔ اسی لیے تو بغیر کسی شکوے کے یہ بات ساری کی ساری گزر گئی، اور انہوں نے، میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس زمانے میں بہت سی شخصیتیں تھیں، دو نمایاں ہیں، ابو طالب ہیں، انہوں نے بھی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس دوران میں بھی اور ساری زندگی بالکل آخر تک، اور سیدہ خدیجہ بھی۔ یہ دو شخصیتیں ہی ایسی تھیں کہ جن کی جو وابستگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی کوئی مثال کہیں، کوئی مثال دوسری نہیں ملتی، کوئی کہیں نہیں ملتی، کہیں بھی۔ اور لیکن ان کو فضیلت یہ حاصل ہوئی کہ یہ پہلی تصدیق کرنے والی اور پہلی مومنہ بھی ہیں۔ پہلی فضیلتوں کو آپ دیکھیں تو بہت ہیں، بالکل صحیح۔ ولیات کتنی ہیں سیدہ خدیجہ کی، پہلی خاتون ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، بالکل صحیح ہے، پہلی خاتون ہیں، بلکہ پہلی ہستی ہیں جو ایمان لائیں، صحیح، پہلی خاتون ہیں جن کی بطن سے اولاد ہوئی، پہلی خاتون ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی اور شادی کی اور نہ کوئی کنیز رکھی کبھی، اللہ اکبر۔ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ساتھ دیا ہے کہ وہ ضرب المثل ہی نہیں بلکہ وہ مثال سے بھی اونچی ہے۔ پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے، کسی بھی خاتون نے شاید مشکلات میں اس طرح ساتھ نہ دیا ہو کہ خود خاوند سے بھی زیادہ مشکلات کو دیکھا ہو، ہر طرح سے آپ کا خیال بھی رکھنا تھا اور آپ کا دل بھی بڑھانا تھا، آپ کی جو تکلیف، حوصلہ دیا، حوصلہ بھی تسلی دینا دی، تھا، اور آپ کی اطمینان اور تسلی کا اہتمام بھی کرنا تھا۔ یعنی صبر تو پیچھے رہ گیا، شاید صبر تو پیچھے رہ گیا کہ صبر سے آگے بڑھ کر آپ صابرہ تو تھیں اور ثابت ہوئیں، لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنی، ان کے لیے حوصلہ بنی۔ تو اس پر مزید بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور واپس آتے ہیں تو شیخ محترم سے مزید اسی طرح کے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات ہم آپ کے جاننے کے لیے اور اپنے جاننے کے لیے شیخ پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری حافظہ اللہ تعالیٰ سے کیے جا رہے ہیں۔ اور شیخ صاحب، جو بات بڑی خوبصورت چل رہی تھی کہ شکوہ تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ تو آپ کے ساتھ اس طرح سے آپ کی ڈھال تھیں اور آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ خود باحوصلہ رہیں بلکہ آپ کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ تو اس میں میں چاہوں گا کہ یہ جو خاص طور پہ شیخ ابی طالب کے حالات، کیا ان کی جو وفات ہے وہ وہاں سے اس محصوری سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے یا اس سے پہلے ہو جاتی ہے؟ محصوری کے بعد ہوئی ہے، اور جو کچھ ان 3 سالوں میں گزری صحیح، سب لوگوں پہ، خصوصاً سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کہ نہ کھانا ہے، نہ کوئی اور ضرورت کی چیز ہے، مقاطع مکمل تھا، ان سے نکاح نہ کرو، لین دین نہ کرو، محاصرہ کیا ہوا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ جانے دو، اور لوگوں کو وہاں پتے ابال تک کر کے کھانے پڑے گے، اس حد تک نوبت آئی۔ تو اس میں سے ایک خاتون جو ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے، جب اس میں سے گزرے گی تو اس کی صحت پہ کیا اثرات ہوں گے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہ عزم و ہمت کا پیکر تھیں، اسی طرح سے وہ سارا وقت گزارا، اور جب باہر آئیں تو تذکرہ نگاروں نے یہ بات کی ہے کہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور یہ فطری بات تھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہ ہو پوری، اگر بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوں، چمڑے ابال کے لوگوں کو کھانے پڑے، تو وہ پھر جب آئیں تو ان کی صحت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور اس کے بعد وہ 6 مہینے زندہ رہ سکیں۔ ابھی اس میں میں ابھی یہ ہم آپ کو جو وفات کا حصہ یہ آپ سے بعد میں گزارش کرتے ہیں۔
اب چونکہ میں یہ اس کے مختلف پہلو جو میرے ذہن میں سوالات کی صورت میں تھے، اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے بھی ذہنوں میں ایسے سوالات آ سکتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں، اچھا اس دوران کیا آپ کا جو کاروبار کا ایک بہت وسیع نیٹ ورک تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، تو اس کو کوئی اور ہینڈل کرتا تھا، یا وہ کاروبار کہیں کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے تاریخ میں کہ اس کاروبار کو پھر کون چلاتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرف مصروف ہو گئے، پھر کیا سیدہ دوبارہ سے کاروبار کو دیکھتی تھیں؟ اور اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال کہ کیا شیب ابی طالب میں جب آپ محصور تھے پورے خاندان سمیت، تو کیا بنی ہاشم کو باہر جا کے، جیسے 2 سفر عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، ایک گرمی کا ایک سردی کا، تو کیا وہ بھی پابندی تھی کہ یہ سفر بھی نہیں کیے جا سکتے تھے؟ بالکل، سیدہ خدیجہ کی تجارت بھی ختم ہو گئی، ٹھیک، کوئی اور سنبھالنے والا نہیں تھا۔ صحیح، بنو ہاشم تمام کا یہی حال تھا، بلکہ ان کے ہاتھ تو کوئی ضرورت کی، انتہائی ضروری کھانے کی چیز بیچنے کی بھی ممانعت کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اور محاصرہ کیا ہوا تھا۔ یہ ساری قربانیاں ہیں جو بنو ہاشم نے، اور ان میں پھر سیدہ خدیجہ نے سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہیں۔ سب بنو ہاشم کی بھی ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ کی قربانیاں بہت بڑی ہیں، جس میں ساری تجارت، مال، وہ اس کے بعد کا جو دور ہے اس میں وہ نہیں رہی بات جو پہلے تھی۔ اور بنو ہاشم کا تو یہاں تک عالم تھا وہاں اندر کہ بعد میں مسلمان ہونے والے لوگ صحیح، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ اندر دودھ پیتے بچوں کے بلک بلک کی رونے کی جو آوازیں تھیں وہی برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن کفر جو ہے اس میں ظلم لازمی ہوتا ہے، جتنا زیادہ کفر ہوگا اتنا زیادہ ظلم اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہی سب چلتا رہا، اور یہی چلتا رہا تاکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ برداشت نہ کر سکے کہ کتنی زحمت ہے، تو کچھ لوگوں نے، جن میں سیدہ خدیجہ کے اپنے عزیز بھی تھے، انہوں نے یہ کوشش کی اور آر دلائی بنو ہاشم کو، قریش کو۔ بنو ہاشم تو محسوس تھے کہ بھئی کیوں اس حد تک یہ ظلم کیوں کرتے ہو، یہ ظلم کیوں کرتے، بلکہ آپس میں بیٹھ کے کچھ نوجوانوں نے طے بھی کیا، اور اس سے نجات ملی، اور یہ بھی 3 سال کے بعد جا کے ہوا۔ صحیح، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی وہ بات نہیں رہی جو پہلے حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت بھی آپ کرتے رہتے تھے اور وہ چلتا رہتا تھا، تو وہ بھی نہیں رہی، اور سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو وہ ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں جو اسرت کی اور تنگ دستی۔ یہ خاندان بنو ہاشم میں کوئی ایسا بھی تھا جو یہاں محصور نہیں ہوا، یعنی خاندان کے ساتھ نہیں رہا؟ ابو لہب تھا، اللہ اکبر، سگا چچا ہونے کے باوجود، یعنی یہ اس وقت بھی باہر تھا اور اپنی خاندان سے اناد اور دشمنی میں بہت اونچا پہنچا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہاں احسانات کی کوشش کی، محنت کی، جیسے ابو البختری کے بارے میں آتا ہے، حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً بدر میں ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ جی ہاں، یہی باتیں تھیں، اور وہ احسان جو تھا ان کا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو عادت جو انہوں نے کیا، یہ تو مسلمان کے شمائل میں سے ہوتا ہے نا، اس کے خصائل میں سے ہوتا ہے، اس لیے ان پر نرمی بھی کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم نہیں ان کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہو، اور آپ کو یقین بھی ہوگا کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ان میں سے حکیم بن حزام ہو بھی گئے، بلکہ وہی حکیم بن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام بھی تو سیدہ کے بھانجے ہیں نا، بھانجے، اور اسی بنیاد پر یقیناً وہ ساری خدمت اس وقت ابھی تو مسلمان بات نہیں اور ہوئے، چھپ چھپ کے کوشش کرتے تھے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچ جائیں، کچھ نہ کچھ پہنچاتے بھی تھے، پہنچانے میں کبھی کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ ٹھیک، اچھا اب میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو فضائل ہم سنتے ہیں سیدہ کے وہ بڑے منفرد ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم فضائل کو شروع کر دیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف سیرت پر بات کی اور بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو بیوی ہونے کے اعتبار سے، آئیڈیل بیوی کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، ان کی شکر گزاری کے اعتبار سے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ساری اعلیٰ ترین صفات کے بدلے میں جو انعامات اور اعلانات ہوئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ بھی عظیم ہے۔ پہلی بات تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں ہیں، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ، کمال، یہ ترتیب بھی آپ کی بہت اعلیٰ ہے۔
کہ خود نبی پاک کی جو گواہیاں ہیں وہ بہت بڑی فضیلت ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح. ایک بار سید عائشہ خود ہی راوی ہیں اس کی، فرماتی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ انہیں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو، وہ بوڑھی خاتون تھی، آپ کو ان سے بہتر بیویاں دے دی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں دی. اس میں آپ نے کوئی رعایت نہیں کی کہ وہ میرے گھر میں جو موجود ہیں ان پہ کیا بیتے گی یا کیا محسوس کریں گی. بالکل. لیکن جو سچائی تھی، سچائی ان کی عظمت تھی اتنی. اور پھر جو جملے بولے ہیں آپ نے، آپ یہاں سے شروع ہوتی ہے آمنت بھی از کفر بی الناس. آپ دیکھیے اللہ اکبر کہ جب لوگوں نے مجھ سے کفر کیا، انکار کرتے تھے، انکار کرتے رہے مجھ پر ایمان لانے اور میرے مشن کو ماننے سے، تو اس وقت اگر ایمان لانے والی پہلی ہستی وہی مان. وصدقتنی لما کذبنی الناس، اور جو لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو وہ ہر لمحے میری تصدیق کر رہی تھی، دوسروں کے سامنے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور تشفی دینے کے لیے بھی یہی کہتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ نعمت ہے آپ پر جو آپ کو ملی ہے اور آپ کامیاب ہوں گے، کبھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے. وواستنی بمالہا لما حرمنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے بالکل محروم کر دیا، بلکہ جیسے پہلے تذکرہ آ چکا، خود اپنے مال سے بھی محروم کر دیا، اور شیب ابی طالب محصور ہونے پہ مجبور ہو گئے، جو اپنا مال تھا اسے بھی محروم ہو گئے. تو اس وقت بھی جو کچھ سیدہ خدیجہ کے ساتھ تھا وہی کام آتا رہا، وہی ختم ہو گیا. اور اس سے پہلے بھی بعثت کے ساتھ ہی لوگوں نے تو مقاطع شروع کر دیا تھا. اصلاً تو مقاطع وہیں سے شروع ہو گیا تھا. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ مستقل طور پہ اپنا مال نچھاور کرتی رہیں اور ہر شعبے میں نچھاور کرتی رہیں. لوگوں کی مدد ہو، اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی ہو، ضرورتوں کی بات ہو، تمام معاملات میں سیدہ خدیجہ نے. اور اس کی قبولیت یہ تھی کہ اللہ نے کہا فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب آپ کی ذمہ داریاں بہت تھیں اور آپ ضرورت مند تھے تو اللہ نے آپ کو غنی کیا. یہ سیدہ خدیجہ کے مال سے غنی کیا. صحیح. اس کو اپنی طرف منسوب فرما دیا اللہ نے کہ اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے، اپنی طرف منسوب کیا. تو یہ جو دور تھا اس کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی، تو یہ وہ باتیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ مجھے ان کے ہاں سے میری اولاد ہوئی اور میں تم سب کی اولاد سے محروم ہوں. صرف ایک فرزند ہوئے وہ ماریہ قبطیہ کے، وہ بعد میں اس بات کی بات وہ بعد میں ہوئے. اور اسی طرح سے یہاں تک بھی ہے کہ سیدہ عائشہ نے کوئی بات کی، اور وہ بات دیکھیے سیدہ عائشہ جو بات کرتی ہے نا، اس جذبے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بھی اتنی فدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ محبت کی شدت جب ہوتی ہے نا تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی اور کی طرف، کسی اور کا ذکر اور تذکرہ تو تھوڑا وہ مشکل تو ہوتی ہے. بلکہ سیدہ عائشہ کی محبت بھی اتنی پاکیزہ محبت، یہ خود کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے کہی نہیں کہ نہیں ان سے بہتر نہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج کے بعد میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولوں گی جو اشارتاً بھی ایسا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے. کبھی بہت اچھا. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ ایک دفعہ اسی طرح کی بات ہوئی تھی تو حضرت عائشہ کو فرمایا ان لفظوں میں کہ لا تؤذینی فی خدیجہ تھا. اللہ اکبر. واہ. ذرا سی بات پہ بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ اعتراض ہوتا کیوں ہے، اس کو مانتے کیوں نہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ بات لا تؤذینی فی خدیجہ تھا فإنی رزقت حبها، مجھے ان کی محبت بطور رزق ملی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رزق میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ لکھ دیتا ہے، اور دوسری بات دنیاوی زندگی کا قیام اسی پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. رزق تو بہا کی بات، انسان کی زندگی اس سے جڑی ہوتی ہے. یہ میرا رزق کے طور پہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ رزق ضروری ہے، اس کی خوراک، اس کی جو رغبت ہے اس سے بقا حیات جو ہے وہ اسی سے وابستہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اس طرح ناگزیر سمجھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ، ٹھیک، اور ساری عمر سمجھتے رہے. بالکل ٹھیک ہو.
اچھا، کچھ مزید ہم انشاءاللہ جو فضائل ہیں خاص طور پہ، چونکہ یہ تو آپ نے کہا کہ یہ پہلی بات تھی کہ آپ کی گواہیاں جو ان کے بارے میں ہیں یہ بھی بذات خود بہت بڑی ایک فضیلت ہیں، ایک ان کے لیے اعلان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہیں ان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے راضی ہونا یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، اور صرف راضی نہیں، حد درجہ راضی ہیں، اور ان کو ان سے شدید جس طرح سے محبت ہے، اور پھر اس کا ظاہر ہے اظہار کبھی بھی اس سے آپ رکے نہیں، ہمیشہ اس کا اظہار فرماتے رہے۔ پھر محبت اس بنیاد پر بھی ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ پر ایمان لانے والی بھی ہیں، اور آپ کی تصدیق کرنے والی بھی ہیں، اور آپ کے اوپر اپنا مال جان سب کچھ نچھاور کرنے والی بھی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اس درجے پر بھی یقیناً وہ پوری اترتی ہوں گی، اور اس کا بدلہ اور جواب جو ہے اللہ کی طرف سے کچھ اعلانات کیا آئے وہ ہم ایک وقفے کے بعد آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ پروفیسر صاحب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے مزید سوالات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ جان رہے ہیں مختلف قسم کی معلومات، اور پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات وقفے پہ جانے سے پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہیاں ہیں اور آپ کی طرف سے جو تسلیم کیا جانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھلے دل سے اور نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کو بار بار یاد کرتے انہی باتوں سے کہ وہ کیسی اعلیٰ ہستی تھیں اور کیسی شاندار بیوی تھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا۔ مزید میں چاہوں گا کہ کچھ، جیسے یہ تو ہو گئی ایک بات ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تسلیم کیا، ان کے اس کردار کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ کچھ ایسے مقامات بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے ایک موقع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کے بشارت دی، تو ایسی میں چاہوں گا کہ کچھ بشارات بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، جنت میں ان کے مقام کے حوالے سے یا آپ کے ساتھ کے حوالے سے، وہ آپ ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ اس حوالے سے وہ کیسی ہستی تھیں جن پر کیسی کیسی بشارات آتی رہیں۔ یہ جو واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بھی ایک منفرد واقعہ ہے۔ وہ یوں ہے کہ جبریل امین آتے اور آ کے بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دروازے پہ خدیجہ پہنچنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، بعض روایت میں ہے کہ اس میں پانی ہے، بعض میں ہے کہ اس میں کھانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب آئیں آپ کے پاس یہ چیزیں لے کے، فَقْرَأَهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا اللہ اکبر وَمِنِّي، تو اللہ کے رسول ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیں اور میری طرف سے بھی۔ اس سے جو ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کتنی محبت کے ساتھ وہ کھانا لا رہی ہوں گی، اللہ کیا ہوگا ان کا کیفیت دل کی، کیا ہوگی۔ خدمت گزاری کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جبریل کو بھیجتے ہیں، اللہ کو پسند آیا یہ انداز جس طریقے سے وہ لا رہی تھی۔ وبشرھا، آگے فرماتے ہیں وبشرھا ببیت، اور ان کو خوشخبری دیں ببیت فی الجنہ، جنت میں ایک ایسے گھر کی۔ صحیح۔ اب اس کے بھی لفظ بڑے عجیب ہیں، لا صخب فیہ ولا شغب، اللہ اکبر۔ اللہ ببیت من قصب لا شغب فیہ ولا صخب، ان کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیں جنت میں جو قیمتی ترین شاخوں کی صورت میں جو موتی ہیں ان سے بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاخیں موتی اور جواہر کی شاخیں ہیں، ان سے وہ گھر بنا ہوا ہے۔ یہ منفرد بھی ہے، اشارہ ادھر ہے، اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کے لیے جو گھر ہم نے بنایا ہے وہ ایسا نہیں جیسے تم وہ خود سمجھے گھر۔
اچھا، یہ بھی بڑی شاندار بات ہے کہ جنت تو خیر کسی کے بھی تصور میں نہیں آ سکتی، یعنی جنت کے بارے میں خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی گمان بھی نہیں گزرا. تو خود جنت کے اندر اگر کوئی چیز بڑی ہی منفرد اور ایسی ہو جس کا ذکر بھی مختلف الفاظ میں ملتا ہے کہ موتیوں کی شاخوں سے جو ہے وہ گھر بنا ہوگا، اور پھر آگے جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جس میں کوئی ایسی حضرت سیدہ فاطمہ نے پوچھا اس پہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میری والدہ کا گھر جو ہے وہ شاخوں کا بنا ہوگا جیسے بید کی شاخیں ہوتی ہیں؟ تو فرمایا بیٹا وہ یاقوت اور زبرجد اور موتیوں کی شاخیں ہیں، وہ اللہ نہیں ہے. تو وہ موتی جن کو ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ تو اس شکل کے نہیں ہوتے، وہ تو خاص ہے، وہ تو خاص ہے، وہ تو خاص ہے. اور آگے فرمایا کہ لا شغف بفیہ ولا صخب، کہ اس میں کوئی شور نہیں ہوگا. اللہ، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس محبوب ترین بندی نے جتنا قسمت میں یہاں لکھا تھا شور و ہنگامہ سن لیا ہے سارا. اللہ، یہاں جو شور برداشت کر لیا ہے وہ بہت ہے. اس کے بدلے میں یہی ہوگا کہ کوئی آواز جو پسند نہ آئے ان کے کان میں نہیں پڑے گی، کوئی ان کی اس تخلیے کو، ان کی اس خلوت کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. ہاں، یہ معنی خوبصورت آوازیں ضرور ہوں گی. بالکل صحیح. وہ تو قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، کہ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے اور سلام علیکم یہ کہہ رہے ہوں گے. وہ تو ہوگا، لیکن ایسی آواز جو ناپسند آئے وہ نہیں ہوگی. جو ناپسندیدہ آوازیں برداشت کرنی تھیں وہ کر لی ہیں. ٹھیک. اور وہ اللہ کے رسول سے دیکھیے محبت کا تذکرہ ہوا تھا نا، تو ہم یہ بات بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات مخلوقات کے محبوب ہیں، اللہ کے بھی حبیب ہیں، اور سیدہ خدیجہ رسول اللہ کی حبیب ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی پیاری ہستی ہے. ولا صخبہ، اور وہاں کوئی آواز ایسی، کوئی جملہ ایسا نہیں ہوگا جو دل پہ گراں گزرتا ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ باتیں خاص بتائیں. چونکہ یہاں اتنے تانے سن لیے اور اتنے طنز برداشت کر لیے اور اتنی تلخیاں برداشت کی ہیں کہ وہاں انعام یہ مل رہا ہے کہ ایسا گھر جو ایک تو بنا ہی مختلف طرح سے ہے، جو سب سے منفرد، ڈیزائن بھی الگ ہے، ڈیزائن بھی اس کا الگ ہے. پھر اس میں نہ یہاں کی طرح کی کوئی ایسی شور و شغب ہوگا اور نہ ہی وہاں پر آپ کے لیے کوئی ایسی تکلیف دہ بات ہوگی، کوئی نہیں آئے گی. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اتنی سن لی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنی رہی ہیں ان آوازوں کے سامنے. میرے حبیب کو ان تمام کی وہ باتوں کے سارے تیر آپ سہتی رہی ہیں، آپ سہتی رہی، اور جو اللہ کے رسول تک پہنچتے تھے ان پہ مرہم بھی آپ رکھتی رہی. اچھا، ایک بڑی لطیف بات میں نے محسوس کی اس میں کہ یہ جو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ ان کے رب کا اور میرا سلام، تو بذات خود یہ جو سلام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، سلامتی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت اور انعام ہے. اس دنیا کی زندگی میں، یہ اس دنیا کی زندگی میں ہے، اسی دنیا میں یہاں سلام اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہو. وہاں تو تمام جنتیوں کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ ان کے فرشتے آئیں گے، اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں ہوں گی، لیکن یہاں اس دنیا اور ان کی خدمت کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے جس میں ایک بیوی کس طرح سے دل و جان سے خدمت گزار ہوتی ہے، وہ چونکہ اس میں بہترین مثال ہے اس لیے اس موقع پہ کہا ہے. اور یہ ساری مومن خواتین بیویوں کے لیے اس میں بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے خاوند کی اس طرح سے خدمت کریں گی، خصوصاً بیویاں جس معاملے میں وہ بیویوں کے محتاج ہوتے ہیں، گھر کی کھانا ہے وغیرہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ ہاں پسندیدگی بھی اسی حساب سے ہوگی. اچھا، ایک شیخ مختلف تحائف دیے ہوں گے سیدہ نے آپ کو، مختلف اپنی زندگی میں، اور بہت سارے تحفے اولاد کی صورت میں بھی، محبت کی صورت میں بھی، ساتھ کی صورت میں بھی. تو ایک غلام بھی آپ کو شادی کے موقع پر تحفتاً دیا تھا، جن کا نام زید بن حارث. تو یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زید کو آپ نے دیا، تو یہ زید کہاں سے آئے اور آپ نے ان کو دیا، اور پھر یہ زید کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رہی، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی سیدہ کا دیا ہوا تحفہ تھا. دیکھیے، یہ زید بن حارثہ بھی ان کے کسی بھانجے نے ان کو پیش کیا تھا، لیکن زید بن حارثہ
وہ غلام ابن غلام نہیں تھے، ایک آزاد قبیلے کے فرزند تھے، نوجوان تھے۔ جنگ جو قبائل میں ہوتی ہے اس پہ پکڑے گئے، اور جنہوں نے پکڑا انہوں نے اللہ کے بیچ دیا۔ جب وہ سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچے تو وہ تو بہت بڑی جوہر شناس ہستی ہے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بہترین چیز ہی پیش کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہی میں اصل میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے۔ بہترین وہ ان کی عادات، اطوار، ان کی خوبیاں ایسی تھیں کہ دیکھا ہوگا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے۔ یہ بھی کہ آپ کا التفات ہے اس کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نوجوان پسند ہوگا تو وہ آپ کی نظر کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیوی کے اس تحفے کی کیا قدر کی، سبحان اللہ۔ یہ بھی تو دیکھ لیں، اتنا قریب ہو گئے وہ کہ جب ان کے والد ڈھونڈتے ہوئے آئے، پتہ چلا آئے اور کسی نے بتا دیا کہ وہاں ہم نے دیکھا ہے، کوئی عمرے پہ آیا تھا یا حج پہ آیا تھا، تو جا کے بتا دیا انہوں نے کہ جی وہ فلاں جگہ ہم نے دیکھا ہے، تو وہ آئے اور ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ ہم نے جو اس کی قیمتیں دینے کو تیار ہیں، اس کی ماں بہت بے چین ہے اور میں بھی، سارا خاندان، تو وہ ہمیں آپ دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حیثیت اس کو دے رکھی ہوگی کہ آپ کا یہ کہنا کہ وہ جانا چاہے تو چلا جائے۔ ہاں، یہ کوئی غلامی تھی نہیں، یہ تو آزادی ہے۔ یہ تو آزادی ہے۔ اور پھر اس زید کی بھی عظمت دیکھیے آپ، سبحان اللہ، کہ والد کہتا ہے کہ بیٹا چلو ساتھ، اجازت مل گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ بھی، سگے والد کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں والد کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا، اور یہ جو تحفہ سیدہ خدیجہ نے آپ کو پیش کیا تھا، اس کی قدر یہ کی، بیٹا بنایا۔ پھر جب بعد میں قرآن مجید میں یہ آ گیا کہ باپ وہی ہوتا ہے جس کے نطفے سے ہو انسان، اور ماں وہی ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہو، دوسروں کو اپنے اپنے ماں باپ، یہ حکم آ گیا ادعوہم بآبائہم، ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ اس کے بعد وہ تھے تو زید ابن حارثہ کہلائے، پہلے زید ابن محمد کہلاتے تھے، زید ابن حارثہ کہلائے، لیکن زید ابن حارثہ کے ساتھ سارے صحابہ ایک لقب بیان کرتے تھے، زید ابن حارثہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ترین ہستی۔ اور یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسی بات مشکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنی ہے تو وہ زید کا واسطہ لیتے تھے۔ بعد کے جو واقعات ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی سفر سے آتے تو جیسے اپنے خاندان کے دیگر افراد سے ملتے، ایسے ہی خاندان کے فرد کے طور پر حضرت زید سے ملتے، بلکہ ان کے بیٹے اسامہ کو اسی طرح سے محبت کرتے جیسے اپنے نواسوں کو محبت کرتے۔ ہاں، اسامہ بھی اپنے باپ کے بعد وہ بھی حب رسول اللہ کہلاتے تھے، سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ سیدہ کا جو تحفہ دیا ہوا تھا ان کے ساتھ پھر آخری وقت تک قائم رہا ہے۔ وہ تحفہ بھی کیا تھا، کیسا چنا، اور آگے قبولیت بھی کیسے ملی اسے۔ سبحان دونوں پہلو ہیں، دونوں پہلو ہیں۔ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام دیا اور کیسے اس کو قبولیت ملی۔ اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تو آخر پہ پہنچا ہوا ہے، تو سیدہ کی وفات کے حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یعنی شیب ابی طالب کی وہ ساری محصوری کی جو پریشانی ہے اور اذیت ہے، اس کے بعد آپ کتنا عرصہ زندہ رہیں اور کس حال میں رہیں، اور وفات جو ہے انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ تو اگلے پروگرام میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ وہاں سے جب رہائی ہوئی اور وہ جو واقعہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی اپنے چچا سے کہا کہ آپ جائیے ان کو بتائیے کہ وہ جو ساری تحریر آپ نے ظالمانہ لکھی ہے اس میں اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں بچا، قیمت کھا چکی ہے اسے، جی وہ اسے اتارنے پہ تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ تو یہ بات بڑی خوبی کی تھی، خوشی کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس دوران میں جو تکلیفیں سہ چکی تھیں اور جس طرح کی فاقہ کے زمانے گزارے تھے اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو بے چین رکھا، مضطرب رکھا، بے آرام رکھا، آرام بھی تج دیا، تو اس کے بعد آپ کی صحت بہت
خراب ہو گئی تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ بہت دبلی ہو گئیں اور بیمار ہو گئیں. تو یہ جو بیماری تھی اس کے دوران بھی آپ کے ساتھ وہی وابستگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور اسی طرح سے حوصلہ دیتی رہیں. لیکن 6 مہینے گزرے اس معصوری کے ختم ہونے کے بعد کہ آپ اللہ کو پیاری ہو گئیں. اور ان کے قریبی حضرت ابو طالب بھی وہ تھوڑا سا فرق ہے. ہاں تو وہ بھی اسی سال کو پھر عمومی طور پر ہمارے ہاں عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا, غم کا سال قرار دیا. اس پر مزید انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں مزید رہنمائی لیں گے کہ وہ غم کا سال جو ہے اس کو کیوں غم کا سال قرار دیا گیا, اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے حوالے سے کچھ مزید معلومات آپ کی خدمت پیش کریں گے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے بہت سا وقت دیا اور بہت ساری نفع بخش جو معلومات ہمارے حوالے فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ اور بہت ساری ایسی باتیں جو آج تک آپ نے نہیں سنی یا جن کو آج تک اس زاویے سے نہیں دیکھا وہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے. جاتے جاتے میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر کا پیکر تھیں, اور جیسے آج کی گفتگو میں بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے 3 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک گھاٹی میں گزارے جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پہنچنے دی جاتی تھی. اور یہ تقریباً 3 سال فاقہ کشی کے سال ہیں. یہ 1 2 4 دن کی بات نہیں, یہ 1 2 مہینے کی تنگی کی بات نہیں, یہ 3 سال کی تکلیف دہ زندگی ہے جس میں آپ اپنے بچوں کو سیرت میں ملتا ہے کہ پتے ابال کے پلا رہی ہیں, آپ جو کھال ہے اس کو ابال کے پلا رہی ہیں. تو یہ بہت مشکل وقت تھا, لیکن کوئی ایک شکوہ بھی سیرت کی کسی ایک کتاب سے, بلکہ آپ کی زندگی پر جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ وہ مخالفین تو ایک بات کی کھوج میں لگے رہتے ہیں, تو وہ بھی کوئی آپ کی زبان سے ایک شکوہ نقل نہیں کر سکے. یہی ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسی کو ہم نے اختیار کرنا ہے تاکہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جیسے ہو جائیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں, جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں, یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے. وفا کے پھول اور کلیوں سے